اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، سامعین محفل، سٹیج پر موجود تمام احباب، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب لوگ اس خوبصورت محفل میں، اس بابرکت محفل میں موجود ہیں، جہاں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبتوں کے پھول نشاور کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہیں پر ہم چودھری امیر کابل صاحب کی آج سالانہ برسی بھی ہے۔ میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ کتنی جلدی ایک سال بیت گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ کل ہی تو ہم سے جدا ہوئے، اور جس طرح شاہ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ زندگی کا بس حساب کچھ یوں ہی ہے کہ نظر تو بہت لمبا سفر آتا ہے، لیکن جب یہ کٹنے پہ آتا ہے، جب کٹ جاتا ہے، تو یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کل ہی کی بات تھی۔ اور اتنی جلدی زندگی کے سفر کا خاتمہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جانا تو سب نے، اور اس دنیا میں اگر آپ سوچیں تو ایک عجیب نظام ہے کہ لاکھوں روحیں آ رہی ہیں اور لاکھوں روحیں اس وقت واپس جا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہ آمد اور یہ روانگی جو ہے، یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ سوچیں خیالوں میں، تو جتنے جاندار لوگ ہیں، روح لوگ ہیں، ان کی روحیں کس طرح آ رہی ہیں اور کس طرح پھر واپس جا رہی ہیں، تو یہ ایک بالکل تانتا بندہ ہوا ہے اور ایک تسلسل ہے جو روز اول سے روز آخر تک جاری رہے گا۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں چلے جاتے ہیں، ہر آدمی بڑا اہم ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، لیکن کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں، وہ جب اس دنیا میں قیام کرتی ہیں تو ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، ان کی اچھی باتیں یاد آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری امیر کابل وہ میرے بھائی تھے، بڑے محبت کرنے والے، اور یہی ان کا خاصہ تھا کہ جس سے وہ پیار کرتے تھے پھر ٹوٹ کے کرتے تھے، پھر دل سے محبت کرتے تھے۔ ان میں بناوٹ نہیں تھی، ان میں تصنع نہیں تھا، ان میں کوئی دنیا داری قسم کا معاملہ نہیں تھا، وہ بس ایک محبت کرنے والی روح تھی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چودھری امیر کابل جو تھا وہ اندر سے بہت بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا۔ وہ اس زمانے کا ایسا شخص تھا جس کا بڑا وسیع دسترخوان تھا، جو بڑا سخی تھا، جو بڑا محبت کرنے والا تھا، جو دوستوں کی خاطر بہت مشکل اپنے اوپر لے لینے والا شخص تھا۔ دوستوں کے کام آنے کے لیے وہ دن رات سوچتا تھا، فکر کرتا تھا، اور مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ پیار کا ایک ایسا انوکھا انداز تھا جو کہ اس زمانے میں بہت کم ملتا ہے۔ افراتفری کا دور ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں بھی سوچیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو چودھری امیر کابل جو تھے وہ اوروں کے کام آنے والے تھے۔ آپ یقین کریں، اب اس دنیا میں نہیں ہے، سچے جہان میں ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ وہ کمال کی شخصیت تھی، وہ لندن میں مقیم تھے اور ان کو میرا یہاں فکر ہوتا تھا۔ وہ کہاں ایک جرمنی فون کر رہے ہوتے تھے کسی دوست کو، اس کو کہتے تھے کہ آپ راجہ صاحب کو فون کر کے یقین دلاؤ کہ آپ ان کے ساتھ۔ کبھی یہاں کسی کو فون کر رہے ہیں، کبھی کس گاؤں میں کر رہے ہیں، کبھی کس گاؤں میں کر رہے ہیں، کبھی لندن کے کسی حصے میں کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا کہ آپ کمال کرتے ہیں، کیا ٹائم ہے اس وقت لندن میں؟ تو کبھی 3 بجے کا ٹائم ہوتا، 4 بجے کا ٹائم ہوتا، تو وہ کہتے ہیں نہیں بس مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کدھر ہوں گے اس وقت، آپ کہاں ہیں؟ تو یہ ایک محبت کرنے والا شخص ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی انسانیت رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا خوبصورت دل بنا دیتا ہے، دماغ بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ میں اکثر آتا تو مجھے کہتے ہیں آپ کل آئیں گے، تو میں کہتا دنیا میں مصروفیت ہوتی ہے، میں کہتا بھائی صاحب میں کل نہیں، میں پرسوں آؤں گا۔ کہنے پھر چنگا، پھر بندے زیادہ نال کے نکش ہیں۔ یہ واحد آدمی تھے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا تو سنال کتنے ایک بندے ہو سکتے، اس لحاظ کو بندوبست کریے، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں بندے زیادہ نال آنے، کمال
یہ ایک ان کا محبت کا ایک انداز تھا. آپ ذرا سوچیں اس بات پر کہ ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں تُساں تے بہت تھوڑے جے بندے آندے نے کیا کیتا میں اتنا بندوبست کیتا سی. تو میں کہتا ہوں ان کو کہ بھائی صاحب اپنے گھر میں تو اتنا تکلف نہیں ہوتا, یہ تو بس ٹھیک ہے جو چاہے وہ بسکٹ ہے بہت ہے. کہتے نہیں تُساں ایسو تُساں زیادہ بندے آن تو مڑا طبیعت خوش ہو جانی ہے, میرا دل خوش ہونا, میری بیماری کٹنی. وہ 2-3 دفعہ ان کے ڈائلیسس ہوتے تھے, بڑا مشکل کام ہے, خون سارا ایک قسم کا نیا بدلی ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, لیکن مجال ہے جو ان کو کوئی فکر ہو. آخری دفعہ جب میں ان کو ملنے کے لیے آیا تو بڑے ڈٹ کے تیار ہو کے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ. تو میں نے کہا جی آپ کی طبیعت تو بڑی ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ تو کہتے تھے بیمار ہو. کہنے بس میں دیکھنا دوستاں کی تُساں کی تکیا تو ٹھیک ہو گئی. یہ انسان کی وہ قدر ہے جو دوسرے انسانوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس دنیا میں عزت سے رہیں تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں, دوسروں سے پیار کرنا سیکھیں, دوسروں سے محبت کرنا سیکھیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں میں بہت فن خوان ہوں, میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں, وہ اصل میں وہ اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے. سب سے مضبوط جو جذبہ ہے وہ محبت کا ہے. نفرت بہت کمزور جذبہ ہے, بہت کمزور. کمزور ترین آدمی جو ہے وہ نفرت کے جذبے کا سہارا لیتا ہے. بڑا آدمی جو ہوتا ہے, بہادر آدمی جو ہوتا ہے, جو دنیا کو اچھا خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, وہ پیار کے جذبے کو عام کرتا ہے, سرشار ہوتا ہے, خود بھی دوسروں کو بھی سرشار کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے بھائی چودھری امیر کابل کو پایا, وہ محبت کا جذبہ رکھنے والے تھے. وہ کسی کی عزت کر کے, کسی کی خدمت کر کے, کسی کی دعوت کر کے خوش ہونے والے لوگ تھے. تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے. جو پیار کے جذبے سے لوگ ایک بندھن میں بنتے ہیں, پھر ان کی اجتماعی طاقت بنتی ہے, اور وہ اجتماعی طاقت, وہ اکٹھ جو ہوتا ہے, وہ جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حکم کرتا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو, اکٹھ کرو. جمعے والے دن اس سے بڑا اکٹھ کرو, عید والے دن اس سے بڑا اکٹھ کرو, کہ ملو آپس میں, قدورتیں ختم کر کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس دنیا میں خوبصورت زندگی گزاریں تو ان کو آپ یہ بتائیں کہ ایک مثبت ہے, ایک منفی ہے. منفی جو ہے وہ بہت کمزور چیز ہے, وہ نفرت ہے. مثبت جو ہے وہ محبت ہے اور وہ عشق ہے, جس نے وہ یہ فقیری مسئلہ ہے, اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو انسانیت کا, یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سبق ہے, یہی ان کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. آپ کتنے لوگ ہیں جن کو گالی دو آگے سے دعا دے گا تو وہ تو سر پان دے گا, گولی مار دے گا, یہی ہے نا. تو یہ فرق ہے. سلام اس پر کہ جب ہم نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ شخصیت تھی کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں تھیں. آپ اس میں غور کریں نا ذرا, کوئی ہے ہم میں سے جس کو کوئی گالی دے تو آگے سے کہے کہ اللہ بھلا کری, وہی بھی نہیں ہونا تو بٹا چاسی سیدھا مار سے اس نے سر میں. تو یہ جذبہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی ہم امتی ہیں, جن کے ہم دن مناتے ہیں, جن کی میلاد مناتے ہیں, انہوں نے انسانوں کے لیے یہ دیا ہے کہ آپ اپنے پر صبر, اپنے پر ضبط اور اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں, محبت کو آپ سرشار کریں, تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اور آپ کو جو دیکھیں گے آپ کے بچے, آپ کے پوتے, آپ کے نواسے, آپ کے رشتہ دار, آپ سے چھوٹے, آپ سے بڑے, وہ پھر آپ کی نقل کریں گے. یہی دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے. میں تو عام دنیا دار آدمی ہوں, میں نے بھی سنا ہے کہیں سے تو آپ کو سنا دیا ہے, تو میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور میری یہ دعا ہے اور دل سے نکلتی ہے, کئی بار نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی چودھری امیر کابل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں پر اپنا خصوصی کرم کرے, ان کے بیٹوں پر, ان کے خاندان پر, ان کے بھائیوں پر, ان کے تمام قبیلے پر. اور میری یہ پھر دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس تمام دمے پر, اس سے بڑا محبت کرتے تھے. وہ کبھی اپنا کام تو کہتے ہی نہیں تھے, لوگ کو کہنا چاہیے جی تو اپنا کام بھی دسو, کرنے مڑا کوئی کام نہیں. گیس نہ کام مکمل کراؤ, بجلی لگاؤ, کھمبا لگاؤ, ٹرانسفارمر لگاؤ, سڑک نہ تکو, گلی نہ تکو. میرے چھوٹے بھائی یہاں موجود ہیں جاوید اشرف صاحب, ان کا ان کے ساتھ بڑا دن میں کوئی 20 دفعہ رابطہ رہتا تھا, تو یہ لگے رہتے تھے. اور مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے جاوید صاحب بھی
کہ چودھری صاحب نے کبھی ذاتی کام ہمیں نہیں کہا، کبھی بھی، ہمیشہ اجتماعی کام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب پر فرض ہے، پورے لوگوں پر، چھوٹی موٹی دل آزاری شاید ان سے بھی کسی کی ہوگی، انسان تھے وہ بھی، لیکن ہمیں ایسا شخص جو ہے ہم سے بچھڑ گیا ہے، ہم اس کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ منازل جو ہے، میرے اپنے عقیدے کے مطابق تو وہ جنتی شخص ہے جو دوسروں کے لیے سوچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں بہت دیر بیٹھتا یہاں، میں اس محفل کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا، مجھے لاہور پہنچنا ہے، ایک میٹنگ ہے، تو میں خاص طور پر آیا تھا کہ میری حاضری لگ جائے۔